ترجیح دیں گے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بہت حالات کا جائزہ لینا ہوگا. چکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب یہ دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے احتجاج کرنا ہے جو مؤثر ثابت ہو. ایک یہ ہے احتجاج کا طریقہ کہ آپ گئے ایک جگہ بیٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے، پھر گولیاں چلی، واٹر کینن آئی، تیزاب آپ پہ پھینکا گیا اور آپ تتر بتر ہو گئے اور وہ احتجاج ختم ہو گیا. جو آپ کا ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والا احتجاج تھا وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا. ایک یہ صورتحال ہے. اب کیا ایسے احتجاج کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ ہو، تیزاب ہو، کھانے پانی کی بندش ہو، لیٹرن نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور کئی دن بیٹھے رہیں؟ اگر پاکستانی قوم یہ کرنے کی قوت رکھتی ہے تو بسم اللہ، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بطور سیاسی ورکر، بطور ایک سیاسی کارکن، ہمیں ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کہاں سے چلیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں ہم پہ گولی چلے گی، کہاں کھانا پانی بند ہوگا. ہم نے کیسے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم ایک مؤثر احتجاج کریں اور بار بار کریں. اگر ایک دن میں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کریں، لیکن ایسا احتجاج ہو کہ ہم اپنے آئینی اور قانونی حقوق کا دفاع بھی کریں. ہم ایسا نہ کریں کہ ایک دن میں وہ احتجاج ختم ہو جائے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پارلیمانی پارٹی بھی جن کے اوپر غور و خوض کرے گی. چکزئی صاحب بھی رہنمائی کریں گے، علامہ ناصر بھی رہنمائی کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب، چترال جاتے ہوئے علیمہ خان کی جانب سے راستے میں پی ٹی آئی کارکنان سے خطاب کیا گیا اور اس خطاب کے بعد کافی لوگ تنقید بھی کی کہ وہ موروثی سیاست کے خان صاحب خلاف تھے اور وہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ موروثی سیاست کو آگے لے کر چل رہی ہیں، اس پر آپ کا ایز اے جنرل سیکرٹری کیا سٹانس ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں وہ بہن ہیں اور بطور بہن، بلکہ میں کہوں گا بطور ورکر، بطور خیر خواہ، ہم پہ سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں. آپ جہاں بھی کھڑے ہیں اپنی آواز اٹھائیں. تو کوئی علیمہ بی بی کو یا نورین بی بی کو یا عظمیٰ بی بی کو روک نہیں سکتا آواز اٹھانے سے اپنے بھائی کے لیے، ملک میں جمہوریت کے لیے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں ان کا آواز اٹھانا بجا ہے. وہ پاکستانی قوم سے مخاطب ہیں. رشتہ پاکستانی قوم اور عمران خان کا براہ راست رشتہ ہے. وہ اس رشتے کے حوالے سے پاکستانی قوم سے اگر بات کرتی ہیں تو ان کو حق حاصل ہے. یعنی کہ اگر وہ تحریک کو لیڈ کرتے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی تحریک کو لیڈ کرتے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی ان کے پیچھے ہوگی؟ پی ٹی آئی کارکنان ان کے ساتھ ہوں گے؟ اور پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی کیا ان کے پیچھے کھڑی ہوگی اگر وہ تحریک لیڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں ایز اے پارٹی ہم نے اپنا جو لائحہ عمل ہے، ہمارے جو ادارے ہیں جو خان صاحب کے مقرر کردہ ہیں، تعین کردہ ہیں، ان کے سامنے رکھنا ہے اور ان اداروں کے فیصلوں کے مطابق چلنا ہے. چکزئی صاحب، علامہ ناصر کو اختیار خان صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں. یہ تمام معاملات جو ہیں غور و خوض سے ہوں گے. لیکن جہاں تک بہنوں کا اپنا تعلق ہے، وہ کیا بات کرتی ہیں، کیا قدم اٹھاتی ہیں، وہ اس حوالے سے آزاد ہے. اور مجھے کوئی اس میں فرق نظر نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں پارٹی بھی بالکل اس حوالے سے تیار ہے. پارٹی میں بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں اپنی آواز ہر جگہ اٹھانی ہے، ہر گلی میں، ہر سڑک پہ، ہر میدان میں. تو ہم انشاءاللہ اپنی آواز اٹھائیں گے. ہمارا یہ ایک مصمم فیصلہ اور ارادہ ہے کہ ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں. ہم کوئی متشدد جتھا نہیں ہیں. ہم ہتھیار لے کر نہیں نکلتے. ہم نکلتے ہیں اخلاقی قوت کے ساتھ. ہماری مانگیں جو ہیں وہ انسانی حقوق کی مانگیں ہیں، وہ آئینی اور قانونی مانگیں ہیں. ہم ان مانگوں کو مانگتے رہیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب، جو لوگ موروثیت کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کا کیا کردار ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ حالانکہ اگر ہم عمران خان کی بہنوں کی بات کریں تو وہ تو عمران خان کے لیے جد و جہد کریں گی. اپنے بھائی ہے، ان کا ایک بھائی ہے، اور آپ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ موروثیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں. دیکھیے یہ آراء ہو سکتی ہیں. ہمیں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. کسی نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تو ہر ایک کو حق ہے اپنی رائے کے اظہار کا. فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے کہ کون سی رائے معتبر ٹھہرے گی. تو پاکستانی قوم یہ فیصلہ کرے. میں بھی ایران سے آیا ہوں. وہاں قوم کا فیصلہ جو ہے ہم نے سڑکوں پہ دیکھا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح قوم وہاں باہر نکلی ہے. اس ملک پر ایک جنگ مسلط ہوئی ہے. جنگ کے سائے وہاں منڈلاتے ہیں، وہ بمباری ہوتی ہے اور قوم اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، سڑک پہ آتی ہے، آواز بلند کرتی ہے، اپنے اداروں کی طاقت بنتی ہے، اپنے اداروں کو یقین دلاتی ہے کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. کیونکہ ادارے اور قوم اکٹھے ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. وہاں ووٹ کو عزت دی گئی ہے. وہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ وہاں کے ووٹ کے
के नतीजे में कायम हुई। सलमान कमरारी साहब, लास्ट हफ्ते अलीमा खान ने कहा कि अब कोई कारकुन याला जेल के बाहर नहीं आएगा, तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की आगे, और तहरीक के हवाले से क्या कोई लाएमल बना रहे हैं? देखिए, कल हमने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई हुई है, तो इंशाअल्लाह उस मीटिंग में तमाम मामलात पे और ख़ौज़ भी होगा, फैसले भी होंगे। तो इस हवाले से क्या आप वेट कर रहे हैं मौसम बेहतर होने का, उसके बाद फिर कोई लाएमल देंगे, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है इस वक्त? नहीं, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। जो हमें करना चाहिए, जो हम समझते हैं या समझेंगे हमी मुशावरत के नतीजे में कि मौसर है, वो हम करेंगे। मौसम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात के ऑप्शन पर भी गौर करें हुकूमत के मुझे साथ? इस वक्त कोई मुज़ाकरात की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। अगर किसी को कोई इत्तला है तो हमें बताए। इस वक्त हमें ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कहा गया है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो कौन तय कर रहा है, तो कौन सा तय कर रहा है? देखिए, पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय करनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़ा मोतबर एक फोरम जो है वो पार्लिमानी पार्टी का है। इसीलिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। पार्लिमानी पार्टी में हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके 10 लोग शामिल हैं। तो पॉलिटिकल कमेटी और पार्लिमानी पार्टी में कोई फासला नहीं है। जो बहस या जो गौर ख़ौज़ पार्लिमानी पार्टी के फोरम पे होगा, उसी पे बहस जो है पॉलिटिकल कमेटी में भी होगी, और इंशाअल्लाह एक मरबूत लाएमल सामने आएगा। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से क्या बताया गया अभी आप लोगों को? कुछ नहीं बताया गया, खामोशी है, मुकम्मल खामोशी। खामोशी है। कोई उम्मीद है मुलाकात की, एक बयान की? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, उम्मीद की कोई वजह तो नहीं है इस वक्त मेरे सामने, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक जबर का कानून है ना। अंदर कोई फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा कि एक को मिलवा दो तो मिलवा देंगे, लेकिन हमारे पास ना कोई कायदा है, ना इस वक्त कोई ज़ाब्ता अमल है जिसकी बिना पे हम कहें कि आज एक बहन की या तीनों की मुलाकात। बटा स्वात में दोबारा जो है यहाँ पर मौजूदगी ज़ाहिर हुई है ख़वारिज के, और इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने अभी तक खामोशी इख्तियार की है। नहीं, देखिए, काउंटर टेररिज्म जो है ये दोनों सतहों पे होती है। सूबे की सतह पे भी एक फ़ोर्स मौजूद है, और वफाक की सतह पे भी ये मामला जो है इसको देखा जाता है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना। हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं दहशतगर्द, और पिछले आपने देख लिया 6-8 महीनों में दहशतगर्दी में बेइंतहा इजाफा हुआ है पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बिलखुसूस। तो ये एक सूरत हाल है जिससे हमें बहैसियत कौम नबर्द आज़मा होना है। हमारे